والصلاة والسلام على سید الانبیاء المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ عز و جل کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نزاع کا وقت آیا تو آپ نے اپنی پیاری بیٹی ام مومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا، اے میری پیاری بیٹی، تم 3 بہنیں اور 2 بھائی ہو، جو یہ میرا ترکہ ہے وہ آپس میں اس طرح تقسیم کر لینا کہ تم 3 بہنیں اور 2 بھائی، یہ سارا ترکہ جو ہے آپس میں تقسیم کر لینا۔ تو انہوں نے فرمایا، اے ابا جان، ہم تو 2 بہنیں ہیں، تیسری کہاں سے آ گئی؟ تو آپ نے فرمایا، جو میں نے 6 ماہ پہلے جو ہے وہ نکاح کیا تھا فلاں قبیلے کی عورت کے ساتھ، وہ حاملہ ہے، اب جب وہ پیدا ہوگی تو وہ بچی پیدا ہوگی، تو یہ ترکہ جو ہے آپس میں اس طرح تقسیم کر لینا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اسی طرح ہم چلتے ہیں کہ دلی کا ایک بادشاہ تھا، وہ شکار پہ نکلا اور دریا کے کنارے کنارے شکار کر رہا تھا۔ وہاں اسے ایک خوبصورت عورت جو ہے وہ بڑی پسند آئی، نوجوان لڑکی تھی، تو وہ اسے بڑی پسند آئی، دھوبیوں کی لڑکی تھی وہ، اور اسے وہ جو ہے بڑی پسند آئی، اور اس نے اس کے ماں باپ کو بلا کے تو اس کا رشتہ مانگ لیا۔ جب رشتہ مانگ لیا تو بادشاہ کے گھر شادی ہوگی تو یہ تو سارے ماں باپ خوش ہوں گے کہ ہماری بیٹی جو ہے اتنی سکھی رہے گی کہ وہ بادشاہ اس کو اپنے نکاح میں لے رہے۔ اب شادی ہو جاتی ہے اور بادشاہ اس کو لے کے اپنے گھر آ جاتا ہے۔ جب دلہن کو لے کے اپنے گھر آ جاتا ہے تو بادشاہ جو ہے وہ جب گھر لے کے آ جاتا ہے تو بادشاہ رات کو جو ہے وہ جب اس کے پاس جاتا ہے تو اس کو شہوت نہیں، بڑا پریشان ہوتا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا۔ صبح طبیبوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ معاملہ ہے، وہ اسے دوائی تجویز کر کے دیتے ہیں، وہ کھاتا ہے لیکن پھر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح کئی دوائیاں اس کے اوپر آزمائی جاتی ہے لیکن اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو وہ جو ہے بدظن ہو جاتا ہے اور پھر اعلان کرتا ہے کہ علاقے کے جو ہمارا یہ ملک ہے اس میں جدھر جدھر کوئی طبیب ہے وہ لاؤ۔ اب طبیبوں کا بورڈ بیٹھتا ہے اور اس کے لیے دوائیاں تجویز کرتے ہیں تو دوائی کوئی کارگر ثابت نہیں ہوتی، بڑا پریشان ہوتا ہے اور بادشاہ غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے جس کی دوائی کام نہ کی میں اسے قتل کر دوں گا، میں اسے قتل کر دوں گا، جو بھی آئے گا اب میدان میں وہ اپنی جان کو ہتھیلی پہ لے کے آئے، اگر میں صحیح ہو گیا تو میں اسے منہ مانگی رقم دوں گا، ہر چیز دوں گا، اور اگر نہ فرق پڑا تو میں اس کے سر اتار دوں گا۔
اب یہ معاملہ آ گیا، بادشاہ غضبناک ہو گیا. تو ایک دن ایک وزیر، لیکن ہر بندہ ناکام، ہر بندہ ناکام. تو ایک دن ایک وزیر کہتا ہے سیدی علی جا، اگر جا کے ایمان پاؤں تو یہاں پہ ایک مفتی ہے شرف الدین، آپ اگر اس کے پاس چلے جائیں تو وہ آپ کا معاملہ حل کر دے گا. اس نے کہا وہ تو ایک مفتی ہے، وہ حکمت کے بارے میں کیا جانتا ہے کہ وہ کیسے میرا معاملہ حل کرے گا. تو انہوں نے کہا آپ جائے تو صحیح. تو بادشاہ غصے میں تھا، تو بادشاہ نے کہا کہ میں نہیں بھیجوں گا، میں نہیں جاؤں. اس نے کہا ایک مرتبہ آزمائے تو صحیح، کہ اس نے تو بڑوں بڑوں کے مسئلے حل کر دیے ہیں. انہوں نے کہا، بادشاہ نے کہا کہ یہ کوئی فقہ کا معاملہ نہیں ہے، کوئی اسلام کے کسی رکن کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک دعائی کا معاملہ ہے، حکیموں کا معاملہ ہے، اس نے کیا کرنا ہے. کہتے میری خاطر آپ جو ہے وہ جائیں. بادشاہ غصے میں آ گیا اور اس نے قاصد بھیجا اور کہا کہ یہ میرا مسئلہ حل کرو، تمہارے پاس 3 دن کا ٹائم ہے، نہیں تو میں تمہیں قتل کروا دوں گا. اب مفتی صاحب کے پاس قاصد چلا گیا ہاتھ لے کے، اور اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت کا حکم ہے کہ 3 دن کے اندر اندر میرا مسئلہ حل کر دو، نہیں تو تجھے قتل کروا دیا جائے گا. وہ شرف الدین نامی بزرگ فرماتے ہیں کہ میں فقی ہوں، میں مفتی ہوں، مجھ سے اس طرح کے سوال کرو، میں یہ مسئلہ کس طرح حل کر سکتا ہوں. کہتے مجھے نہیں پتا، 3 دن کا ٹائم ہے، یہ مسئلہ حل کرو، نہیں تو تمہیں قتل کروا دیا جائے گا. اب وہ پریشان ہو جاتے ہیں شرف الدین صاحب. تو بچے دیکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ پریشان ہیں، دل لگا کے پڑھا نہیں رہے، کوئی پریشانی ان کے اوپر آ گئی ہے جس کی وجہ سے یہ پڑھا نہیں رہے اور معاملہ کچھ ہو رہا ہے. کچھ لاڈلے مرید بھی ہوتے ہیں جو مرشد کے اور استاذہ کے بڑے لاڈلے ہوتے ہیں، اور ان کو استاذہ کا غم جو ہے وہ پریشان کرتا ہے. تو ایک اٹھا اور وہ مرشد کے استاد کے قریب گیا اور کہنے لگا سیدی آپ چند دنوں سے پریشان ہیں، مجھے مسئلہ تو بتائیں. کہتے جا جا کام کر، تیرے والا مسئلہ نہیں ہے. کہتے سرکار آپ بتاؤ تو صحیح، کئی کام بچوں سے بھی حل ہو جاتے ہیں. کہتا نہیں. کہتے آپ بتائیں تو صحیح، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ اب بتاؤ اس کا حل کیا ہے، کیا ہے تمہارے پاس حل. بڑا تو کہتا تھا کہ مسئلے جو ہے بچے بھی حل کر لیتے، لاؤ مسئلے کا حل لاؤ. تو وہ کہتے یہ کوئی مسئلہ ہے. بچہ کہتا ہے یہ کوئی مسئلہ ہے. چاندنی چوک میں ایک مجذوب ہے بیٹھا ہوا، آپ اس کے پاس جائیں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، وہ آپ کا مسئلہ حل کر دے گا. تو وہ شرف الدین رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہیں وہ اٹھتے ہیں اور اٹھ کے تو چاندنی چوک کی طرف چل پڑتے ہیں. اب جب چاندنی چوک کی طرف چلتے ہیں تو جو ہے وہ بزرگ جو ہوتے ہیں وہ چاندنی آگے مجذوب جو ہوتا ہی 36 سال سے وہ مجذوب اس جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا اور وہ اس جگہ سے اٹھتا ہی نہیں تھا. اگر کوئی رات کو آیا، اگر کوئی دن کو آیا، اگر کوئی دوپہر کو آیا، اگر بارش پڑ رہی ہے، اگر طوفان آ رہے، آندھی ہے، دھوپ ہے، وہ مجذوب ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے. کسی نے اسے اٹھتے پھرتے نہیں دیکھا، لیکن وہ اٹھ گیا. اب جب شرف الدین ادھر آئے تو وہ مجذوب جو ہے اٹھ گیا، ملاقات نہ ہوئی. بڑے ٹوٹے دل کے ساتھ جو ہے کہتے میرا آخری سہارا تھا وہ بھی گیا، آخری سہارا تھا کہ میرا کام ہو جائے وہ بھی گیا. اب وہ ٹوٹے دل کے ساتھ اپنے مدرسے کی طرف آ رہے ہوتے ہیں تو مرید کہتا ہے، وہ جو شاگرد ہوتا ہے کہتا ہے کہ ملاقات ہوئی. کہتے نہیں. کہتے آپ ادھر چلے گئے، وہ ادھر آ گیا. آپ مجذوب کی طرف گئے اور مجذوب آپ کی طرف آ گیا اور یہ رکا دے گیا ہے کہ یہ لو، اس رکے میں
اس کے پاس جاؤ، بادشاہ کے پاس، اس رکے میں اس کا حل ہے، اس کے مسئلے کا حل یہ ہے۔ تو ابو علی قلندر جو ہے جھومتے ہیں، وہ اٹھتا ہے شرف الدین اور چل پڑتے ہیں۔ چلتے چلتے بادشاہ کے دربار میں آ جاتے ہیں، تو بادشاہ کو کہتے ہیں تیرے مسئلے کا حل میرے پاس ہے۔ کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے بادشاہ اللہ تعالیٰ تجھے زنا سے بچا رہا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے گناہ سے محفوظ کر رہا ہے، تیرے مسئلے کا حل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے برائی سے، زنا سے، خرابی سے اور گناہ سے محفوظ کر رہا ہے۔ کہتا وہ کیسے؟ کہتا ہے جب تم حملہ کرنے کے لیے آج سے 16 17 18 سال پہلے تم حملہ کرنے کے لیے، لڑائی لڑنے کے لیے گئے تھے تو تمہاری بیوی حاملہ تھی، تمہاری بیوی حاملہ تھی، تو تمہاری بیوی کے پیٹ میں جو بچہ تھا تم نے اسے کہا کہ اگر بیٹا ہوا تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں بچی ہوئی تو مروا دوں گا، اگر بیٹی پیدا ہوئی تو میں اس بچی کو مروا دوں گا، اور اگر بیٹا ہوا تو میں رکھوں گا۔ تیری بیوی خوف زدہ ہو گئی، 6 مہینے کا حمل تھا تو تیری بیوی خوف زدہ ہو گئی، اور وہ جو ہے وہ ایک گاؤں میں چلی گئی، اور وہاں جا کے اس نے جو ہے نا وہ بچہ پیدا کیا، اور بچہ لڑکی ہو گئی۔ اب بیٹی پیدا ہو گئی، اب وہ ڈرنے لگ گئی، تو اس نے جو ہاتھی کے دانتوں کا ہار تھا وہ اس کے گلے میں ڈالا، اور اس کو جو ہے وہ دریا کے کنارے رکھ دیا۔ جب دریا کے کنارے رکھ دیا تو خود جو ہے واپس آ گئی، اور تجھے اس نے شوق کرایا کہ میرے پیٹ میں ہوا تھی، وہ ہوا نکل گئی، حمل نہیں تھا، مجھے غلط فہمی تھی، میرے پیٹ میں تو ہوا تھی تو بچہ ہوا ہی نہیں۔ اب وہ بچہ جو ہے وہ دھوبی جب آئے تو وہ کنارے پہ بچہ پڑا ہوا تھا، تو دوبن نے بچہ اٹھایا اور کہا یہ ہم تو بے اولاد، اب یہ بچہ پال لیتے ہیں، اب جو تمہاری بچی ہے وہ پل گئی ان کے ہاتھوں، اب تو گیا تو تجھے جو ہے نا اپنی ہی بچی پسند آ گئی، تو نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے تیرے اوپر بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے تجھے گناہوں سے محفوظ کیا، اور تجھے اس برائی سے، اس زنا سے، اس برائی سے محفوظ کر لیا۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے۔ اب جب بادشاہ کا مسئلہ حل ہو گیا، بادشاہ نے اپنی بیوی کو بلایا، یہ معاملہ اسی طرح ہوا تھا، اس نے کہا اسی طرح ہوا تھا۔ اب وہ دھوبی اور دوبن کو بلا لیا اور کہا کہ یہ معاملہ کس طرح ہوا تھا، تو یہ بچی ملی تھی یا بچی تمہاری ہے؟ اس نے کہا ہمیں بچی ملی تھی، یہ بچی ہماری نہیں ہے۔ تو اس کے گلے میں ہاتھی دانت کا ہار تھا، وہ لایا گیا، دکھایا گیا، تو وہ پہچان گیا یہ تو ہمارا خاندانی ہار۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کو گناہ سے بچایا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس مجذوب نے تاڑ لیا کہ یہ جو ہے وہ اس کا سارا معاملہ یہ ہے، اور اس نے وہ رکا لکھ کے دے دیا اور خود وہاں سے اٹھ گیا۔ اب جب ایک اٹھتا ہے تو دوسرا آتا ہے، تو وہ مجذوب اٹھا اور اس کی جگہ وہ شرف الدین سے جو اسے بیٹھنا پڑا۔ اب شرف الدین نے اس کی سیٹ سنبھال لی، اور پھر وہ ابو علی قلندر کے نام سے مشہور ہو گئی۔ ابو علی قلندر نے 36 سال جو ہے فقہ کی تعلیم دی، فتوے دیے، نور پھیلایا، اللہ کے دین کی ہدایت دی، اور وہ مفتی تھے اور وہ سب کچھ تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ کیا کیا کہ اللہ کے نور سے جو ہے وہ دیکھا، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، میں اس حق کی طرف چلتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی، اور وہ جو ہے وہ مفتی سے نکل کے اس قرآن و حدیث جو انہوں نے پڑھا تھا اس کو بھی ساتھ ہی رکھا، وہ کہاں غائب ہونا تھا، تو اس کے ساتھ انہوں نے جو اپنی منزل طے کی، اور اس منزل کو طے کرنے میں وہ ابو علی قلندر بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمت اور ان کے صدقے میں ہماری کامل مغفرت ہو، آمین۔